الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ آج سبق آموز خبروں میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، آئیے اس کی پہلے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دیکھتے ہیں آج سبق آموز خبروں میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف امراض میں ہر روز 15,000 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کام کرنے کی جگہ کا ماحول ملازمین میں ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ تحقیق یہاں پر گالی گلوچ تو بالکل بھی نہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس اے ویری ڈائنامک انوائرمنٹ، دیگر اداروں سے جو ہے نا بہت 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 بہتر ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ آپ کا تضحیک آمیز رویہ سامنے والے شخص کو براہ راست نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہو سکتا ہے۔ یورپی ممالک اور مغربی افریقہ سمیت 130 ملکوں کو گلوبل وارمنگ کے باعث سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ٹیکنالوجی والے دور میں سینکڑوں موبائل ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دستیاب ہیں۔ وہ کام جو کسی متعلقہ ماہر مستری یا کاریگر سے کروانے چاہیے خود ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے کھانسی کا مسئلہ شروع ہو گیا، ابتدا میں تو میں اس کو اگنور کرتا رہا، پھر کھانسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک سبق آموز واقعہ جو ایک فرضی واقعے کے طور پر ہی اس کو آئی تھنک بیان کیا گیا ہوگا، مگر ہے بڑا سبق آموز۔ ایک والد صاحب اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک پل آیا، پلیا برج چھوٹا سا، اور وہ ایک دریا پر جو پانی بہہ رہا تھا نیچے، ریور کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ریور برج تھا۔ سائیڈوں سے وہ تھوڑا کمزور تھا کہ چلنے میں گرنے کا ڈر تھا۔ اب اس پل کو، اس برج کو پار کر کے جانا تھا۔ والد صاحب نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹا ذرا مضبوطی کے ساتھ ہاتھ پکڑنا، پل کمزور ہے۔ تو بیٹے نے ایک سڈنلی اور فوراً امیڈیٹ، جس کو کہتے برجستہ جواب دیا، ابو آپ ہاتھ ٹائٹ پکڑ کے رکھنا، بس آپ ہاتھ ٹائٹ پکڑ کے رکھنا، آپ کی گریپ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بات تو ایک ہی ہے کہ میں ہاتھ ٹائٹ پکڑوں گے تم ہاتھ ٹائٹ پکڑو، اصل تو پکڑنا ہے۔ تو بیٹے نے کہا نہیں ابو، میں تو بچہ ہوں، میں اگر آپ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش بھی کروں گا تو مجھ میں طاقت کتنی، ہاں آپ بڑے ہیں، آپ اگر میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو آپ کی گریپ میرے گریپ سے زیادہ مضبوط ہوگی، آپ کی طاقت میری سے زیادہ طاقت ہے آپ کے اندر، تو آپ نے اگر مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا تو میں گرنے سے بچ سکوں گا۔ والد صاحب کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی اور مسرت بھی ہوئی، اور تھی بات یہ ہے ایک سبق آموز بات کہ جب بڑے اپنے چھوٹوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماتحت کا، ان کی طرف سے جتنا زیادہ خیال، ان کی طرف سے جتنی زیادہ گرفت، ان کی طرف سے جتنی زیادہ پکڑ ہوتی ہے، یا ان کی طرف سے جتنی زیادہ تربیت ہوتی ہے، یعنی ایک ہے سیکھنا، ایک ہے سکھانا۔ سکھانے میں بھی بہت ہی اس میں اب یعنی اسے ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اب اس پر آپ جتنا غور کریں گے تو آپ کو اس کی مختلف ڈائمینشنز، مختلف جہتیں نظر آئیں گی کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڑوں کا چھوٹوں کے تعلق سے ایک مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہماری زیادہ امپورٹنس ہے ان کی گرفت میں، ان کی تربیت میں، ان کی نگہداشت میں، تو اس سے ان کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ظاہر گلاس
میں پانی تھرموس سے جگ کے ذریعے ہی ڈالا جائے گا تو جو کچھ اس میں ہوگا وہ اس میں نکلتا ہے. تو بڑوں کا ایک اس میں اپنا اثر ہوتا ہے، بڑوں کی اس میں اپنی خصوصیت اور ان کی اپنی توجہ ہوتی ہے جو چھوٹوں پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک رپورٹ جو آج میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ دنیا بھر میں بچوں کی ہلاکت کا بھی ایک سبب ہے، اور اس میں والدین کی آگہی کے تعلق سے بھی ایک رپورٹ ہے. تو وہ رپورٹ ہمیں کیا کہتی ہے یہ پہلے یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. زیادہ آگاہی رکھنے والے والدین اولاد کی بہتر نشوونما کر سکتے ہیں. تحقیق: دنیا بھر میں مختلف امراض میں ہر روز 15,000 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں جن کو بچانا ممکن ہے، مگر والدین کی مکمل تربیت اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بچے جان سے جاتے ہیں. دنیا بھر میں 75 کروڑ افراد ایسے ہیں جو زندگی گزارنے کے حوالے سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے، جس کے باعث وہ خاص طور پر صحت کے مسائل حل کرنے میں قابل نہیں بن پاتے. بچوں کے ابتدائی 5 سال انتہائی اہم ہوتے ہیں جب ان کی قوت مدافعت انتہائی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جلد بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں والدین کا تربیت یافتہ ہونا اور صحت سے متعلق معاملات میں آگاہ ہونا انتہائی اہم ہے. اگر والدین کو صحت کے حوالے سے درست آگاہی نہیں ہوتی تو بچے کی صحت کو مناسب طور پر سنبھال نہیں پاتے، کیونکہ انہیں بنیادی صحت کے حوالے سے کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بعض دفعہ والدین بچے میں بیماری کی علامات کی کسی ڈاکٹر سے وقت پر تشخیص نہیں کروا پاتے، جس سے بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے. جبکہ بسا اوقات گھر کا ماحول بچے کے لیے سازگار نہیں ہوتا، جیسے گھر میں صفائی ستھرائی کا نہ ہونا، نامناسب خوراک، پینے کا گندا پانی وغیرہ. یہ ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ ایک نالج ہے، ایک بہت بڑا علم ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے لیے کیا کیا سیکھنا ہے، کیا کیا سمجھنا ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کی، اور بچے کی ولادت جب ہو چکتی ہے تو اس وقت ایک میڈیکلی طور پر ایک تھوڑا بہت معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح کیئر کرنا ہے. لیکن ایک اوور آل جو بچے کی تربیت، تعلیم، نگہداشت، اس کے تعلق سے ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ کوئی باقاعدہ جس کو اگر ہم کہا جائے کہ ایک سیکھنے سکھانے کا ایسا کوئی خاص سلسلہ نہیں ہے. اور اس میں اسپیشلی طور پر میں دینی حوالے سے ضرور عرض کروں گا کہ دینی حوالے سے تو ہمارے ہاں مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ مدنی مذاکروں میں یا دعوت اسلامی کے اجتماعات وغیرہ میں یا اس طرح کہیں کچھ نہ کچھ کسی عاشق رسول نے کوئی ایسی بات کہہ دی، لیکن ایک اوور آل باقاعدگی کے ساتھ ایک تربیت کی جائے والدین کی کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت اور اس کی نگہداشت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. ہم ہمارے یہاں ایک نارمل دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کی کھلانے پلانے میں ہم لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور جن کو حکمت، سمجھ، دانائی اور جو ایک تجربے کار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں سے دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی لے کر بھی چلا جائے کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز تو وہ باقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ یار یہ آپ پلیز مت لایا کریں. اپنائیت میں بعض اوقات بندہ کہتے ہیں یار بچے کی عادت خراب ہو جائے گی. میں نے امیل سنت کو اس حوالے سے دیکھا ہے، بچوں کے حوالے سے کہ کیا ان کو کھلانا چاہیے، کیا نہیں کھلانا چاہیے، ان کو کیا پلانا چاہیے، کیا نہیں پلانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کھانے پینے کے تعلق سے پھر کیسے کھلانا چاہیے، ایک تو ہے کہ کیا کھلانا چاہیے، پھر ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ کیسے کھلانا چاہیے، پھر یہ کہ کیوں کھلانا چاہیے، آخر اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور نہ کھائے تو پھر کیا صورتحال ایسی اختیار کرنی چاہیے جس سے وہ کھائے. تو یہ بچوں کے تعلق سے یہ چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو میری والدین سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ آپ نے ابھی جیسے کہ رپورٹ میں دیکھا کہ کس طرح یہ ہر روز 15,000 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، جن کو مطلب ہلاک ہو جاتے ہیں کہ جو اگر یہ صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ کیئر نہیں کر پاتے. میڈیکل اس پر تو خیر بہت سارا کلام کرتی ہے، اب میں اس کلام کی طرف نہیں جانا چاہتا ان باتوں کی طرف. تو لیکن اوور آل میری تمام تر پیرنٹس سے، والدین سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے کھلانے پلانے، سونے جاگنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کہ ان کی ایج وائز، ابھی یہ دارالمدینہ جیسے ہمارا کھلا دعوت اسلامی کا، تو جب میں نے ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی سیٹنگ کی، بیٹھنے کا مجھے موقع ملا، تو چونکہ ایک اسلامک اسکول بھی ہے یہ،
انگلش میڈیم ہے مگر اسلامک اسکول ہے، ایک سنتوں پر ماحول میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی اور دینی تعلیم بچوں کو دی جائے. تو یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا، جب میں نے ان کی باتیں سنی، اور ظاہر ایک شرعی رہنمائی کے ساتھ مفتی صاحب بھی اس شعبے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اہم ترین حصہ ہیں، تو وہ کس طرح بچے کو کس ایج میں کیا کیا دین کی بات بتانی ہے. ہر بچہ اتنا تو مطلب وہ اہل یا قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ہر وہ بات بتا دی جائے. تو اس کی ایج وائز کیا بتانا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، وہاں کس کس موضوع پہ اس کی تربیت ہوگی، کہاں کا آگے بڑھتا چلا جائے گا، جہاں اس کو کون کون سے شرعی حکم، شرعی مسائل بیان کرنے سکھانے ہیں، اس کی کس معنوں کا تربیت کرنی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت والدین کا بہت بڑا کام ہے، اسپیشلی اس میں ماں کا بڑا کردار ہے تربیت کے تعلق سے، کیونکہ بچہ شروع سے لے کر ایک خاص ایج تک اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. تو ماں کا اس پہ بڑا کردار ہے. ماں کہتی ہے میرا گھر میں کیا کام ہے، میں گھر میں رہ کر کیا کروں، تو اس کو باہر جانے کا دل کرتا. ماں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا گھر میں کیا کام ہے، اسی گھر میں کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ بچہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے بچہ اسکول میں بھیج دیا، ہم نے مدرسے میں بھیج دیا وغیرہ وغیرہ. آج کی تحقیق، ورلڈ وائڈ تحقیق میں کہہ رہا ہوں، جو بالکل اس کو مانا جا رہا ہے، آج کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ 6 سال سے پہلے بچے کو کسی بھی ادارے میں نہ بھیجا جائے. 6 سال تک بچہ ماں باپ اپنے پاس رکھیں. ہم اٹھا کر بچہ کسی تعلیمی ادارے میں بھیج رہے ہیں جہاں وہ 35-40 بچوں میں سے آپ کے بچے کو 5 یا 7 منٹ یا 10 منٹ مل رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ کا بچہ تو 7 گھنٹے کے بعد واپس آیا ہے، مگر اس کو پراپرلی وہاں پر ایک ڈائریکٹلی جس کو کہا جائے اس کو کتنی منٹ ملی، جس کو تربیت کے نام پر. پھر ایک ماحول ہے وہاں پر، ہر طرح کا بچہ بھی آتا ہے. گھر میں ہر طرح کا بچہ نہیں ہے، گھر میں ماں ہے. ماں اگر نیک ہے، متقی ہے، نمازی ہے، تربیت دینے والی ہے، خود سلیقے والی ہے، پرہیزگار ہے، صفائی ستھرائی والی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے والی ہے، اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے والی ہے، وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی نگہداشت کر سکتی ہے، تربیت کر سکتی ہے. اس کو ماں ہی سب سے پہلے بات کرتی ہے نا اپنے بچے سے. ماں جب بچے سے بات کرے گی تو ایک اچھی تمیز والی اور دین کا درد رکھنے والی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اس کے ساتھ بیٹھ کر رہی ہوگی تو بچے کے کان میں قرآن کی آواز جائے گی، نعتوں کی آواز جائے گی، اللہ اللہ کی آواز جائے گی، آپ جی جناب کی آواز جائے گی. آپ دیکھیں جن کے گھروں میں تو کہہ کے بچے کو پکارتے ہیں، تو ادھر آ جا، تو یہ کر لے، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ان بچوں کی زبان پہ بھی تو ہوتا، وہ پھر تو تڑا والے بچے بن جاتے ہیں. اور جن کے گھر میں آپ بیٹا ادھر آ جائیے، آپ بیٹا بیٹھ جائیے، بیٹا آپ یہ کر لیجئے، بیٹا آپ نے کیا نہیں تھا بیٹا، تو یہ جو آپ کرتے نا تو بچے کے زبان پہ بھی آپ آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں بچے کی بیسک تو کوئی لینگویج نہیں ہے نا. جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی تو بیسک کوئی لینگویج نہیں ہے، وہ تو کوئی زبان نہیں جانتا بچہ. ایسا تھوڑی ہے کہ بچہ کسی اردو والے کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ اردو زبان کے ساتھ پیدا ہوا ہے. نہیں، نتھنگ. بچے کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. بچہ جس گھر میں پلتا بڑھتا ہے اس گھر میں بولنے والی لینگویج بچے کی لینگویج بن جاتی ہے. یہی بچہ اگر اردو والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی اردو بن جاتی ہے، پنجابی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پنجابی بن جاتی ہے، انگلش والے گھر میں تو انگلش بن جاتی ہے. جس طرح لینگویج بن جاتی ہے نا، اس طرح ورڈنگ بھی اس کی زبان پہ وہی بنتی ہے جو گھر میں بولا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بچہ ایسا ہو گیا، یا تو وہ باہر سے سیکھ کر آیا ہے، تو باہر ہم نے اتنی جلدی بھیجا کہ اس کی کوئی پراپر تربیت نہ کی. اگر کوئی پراپر تربیت کر لی جائے، ان کی نگہداشت کی جائے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، ان کو بیماری اور پریشانی سے کیسے بچانا ہے، ان کی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور ان کی اخلاقی اور دینی تربیت کیسے کرنی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اور ڈیئر پیرنٹس، یہ ٹاپک ہے آپ کا اور ہمارا، ریئلی آپ کا ہمارا ٹاپک ہے. اس کے لیے الحمدللہ مقتدی المدینہ کی کتاب تربیت اولاد، میری درخواست ہے آپ سے، یہ تربیت اولاد کتاب آپ ضرور مقتدی المدینہ سے حاصل کریں. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے مل جائے، ورنہ آپ ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اس کو پلیز ریکویسٹ ہے میری، ایک بار ضرور اس کتاب کو لے کر پڑھیں. جو مائیں بن رہی ہیں، جو ماں بن چکی ہیں، وہ پڑھیں، آگے کام آ جائے گی. ابھی لے لیں، آگے کام آ جائے گی. اگر شادی کو تھوڑا ٹائم بھی تو بھی لے لیں، پڑھ تو لیں.
خود بچے پڑھ، اگر جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ تربیت ہوتی کیا ہے. تو ہر چھوٹے بڑوں کے لیے الحمدللہ کتاب مفید ہے. تربیت اولاد بہت عالی شان، شاندار، جاندار کتاب ہے یہ ماشاء اللہ، اور اچھی تربیت ہوگی. اس طرح امیر سنت کی جو کتاب ہے پیٹ کا کفر مدینہ آداب طعام، اس کو پڑھیں. اس میں کھانے پینے کے تعلق سے بہت اچھے اچھے اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ نصیحت بھرے نکات ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مدنی مذاکرہ پابندی کے ساتھ دیکھیں تو اس میں اس طرح کے موضوعات لیے جاتے ہیں، چاکلیٹ ہے، چپس ہے، اس طرح کی اور صحت کو برباد کر دینے والی اشیاء ہیں، آئٹمس ہیں جو ملتی ہے باہر. اب 2 4 5 روپے کا ایسا مطلب خوبصورت سا پیکٹ ملتا ہے چپس وغیرہ کا وغیرہ، سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کاسٹنگ، اس کی پریزنٹیشن، یہ سب نکلا تو یہ اس کی کاسٹ بنی کیا ہوگی کہ اتنے میں مارکیٹ میں آ کر بک بھی گیا. لیکن لوگ کھا رہے ہیں، ہم بھی کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اپنی ایز اے پیرنٹس میں بات کر رہا ہوں، والدین کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ایز اے پیرنٹس اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایز اے والدین ہم نے اپنا کیا رول پلے کرنا ہے. ایز اے والدین ہم اس بات کی ضرور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچہ میری بات مانے. ڈیفینیٹ بچے کو بات ماننی ہے، مگر اس سے پہلے والدین کی بات شروع ہوتی ہے. والدین نے ایسا کیا دیا ہے کہ جہاں سے بچے کی طرف سے ریٹرن ملے گا. ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، سب سے پہلے ہمارا رول ہے، ہمارا کردار ہے، اس کے بعد بچے کی باری آتی ہے. کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ. نگران شورا کا ہر سلسلہ ایک نصیحت، سبق آموز، ایک تربیت، ایک اچھا ذہن دینے والا، ایک مدنی سوچ، ایک مدنی فکر اور اللہ و رسول کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے. نگران شورا سے میں عرض کروں گا کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے گانا سننا پسند کرتے ہیں، تھرکنا پسند کرتے ہیں، ڈانس کرنا پسند کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی آپ اپنی نصیحتیں کریں کہ بھائی جو گناہ کے کام پر اپنے بچوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور نیکی کی طرف بچوں کو نہیں لاتے، تو آپ سے میں مدنی پھول چاہوں گا اور دعا فرما دے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے استقامت ملے. آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ ماحول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ماحول کیسا ہے. اگر آپ کا میرا ماحول عاشقان رسول کا ہے، دینی ماحول ہے، جیسے ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کرتا دیکھ لے، اپنا تو اپنا، کسی اور بچے کا دیکھ لے تو صدمہ ہوتا ہے، خوشی کہاں سے ہوگی یار یہ بچے کا کیا ہو گیا. تو اپنے اپنے ماحول کی بات ہے، ماحول سے سوچ بنتی ہے. اگر آپ بیٹھے ایسے ماحول کے اندر ہے جہاں پر یہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل بدقسمتی کے ساتھ سمجھی جاتی ہیں، اور وہاں ان چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ ناچے گائے، گانا بولے، اس کی ویڈیوز وائرل ہوں، بچوں کی ڈانس کی ویڈیوز وائرل ہوں، بچوں کے گانے اور موسیقی کی ویڈیوز وائرل ہوں. اب جب یہ کلچر میں اگر آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو ڈیفینیٹلی ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ بچے کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ بیسک چیز ہے، کیونکہ اسی میں مطلب ڈیفینیٹلی آپ یہی چاہیں گے بچہ صحت مند ہو، اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، وہ مطلب کہ وہ ذہنی طور پر ایک زرخیز اس کا ذہن ہو، اچھا ذہن ہو، اس کا مثبت ذہن ہو، پازیٹیو مینٹیلیٹی ہو بچے کی، اور وہ اچھا مطلب کہ اپنا روزگار بھی کما سکے، اپنا اور اپنے ماں باپ کا اور بیوی بچوں کا وہ مطلب خیال رکھ سکے، اور ایک معاشرے کا اچھا باعزت فرد بن سکے. ڈیفینیٹلی والدین یہ چاہیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا دیا بچوں کو، اور یہ ہوگی دین کی تعلیم. اس میں ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شہزادوں کی تربیت کس انداز سے کی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انتہائی کم عمری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت میں آ چکے تھے. دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسے کی. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کو پڑھنا پڑے گا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی شہزادی کونین کی تربیت کیسے فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی شہزادیوں کی تربیت کیسے فرمائی. شہزادے بھی تھے لیکن وہ انتقال کر گئے تھے بچپن میں، بالکل چھوٹی سی عمر میں ہی. تو وہ تربیت کیسے ہوئی ہے، صحابہ کرام کو پڑھنا پڑے گا. اسی طرح ہمیں بزرگان دین کی سیرت پڑھنی پڑے گی. غوث پاک کے والدین کو پڑھیں،
غوث پاک کو پڑھنا پڑے گا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی سیرت پڑھنی پڑے گی. اچھا یہ سیرتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہیں. آپ کو میں نام بتاؤں اللہ والوں کی باتیں, یہ کئی والیومز اس کی آ چکے ہیں, کئی کتابیں اس کی آ چکی ہیں. اس میں سیرت ہی سیرت ہے, مطلب بزرگوں کی, ہمارے اسلاف اور ہمارے اسلامک ہیروز کی بایوگرافی, اور بہت ہی کمپریہنسو, بڑی اسپریچول قسم کی, بڑی روحانیت سے بھری ہوئی اور علم و عمل سے بھری ہوئی ان کی سیرت آپ کو اس کتاب میں ملے گی. اسٹڈی کرنی پڑے گی, پڑھنا پڑے گا, انشاءاللہ ملے گا. جی کال دیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچوں کی ذمہ داری ہے, تربیت کی ذمہ داری, یہ کس پر ہے, ماں پر ہے یا باپ پر؟ کیونکہ اکثر کا دیکھا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں کو بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ان کی تربیت کرنا, اور ماں جو ہے وہ باپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے بلیم ان کو تربیت کرنا ان کی. تو اس حوالے سے ذرا کچھ بتا دیجیے کہ یہ آخر ذمہ داری کس کی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا آپ گہرائی سے دیکھیں گے, اگرچہ اولاد کی ولادت کے بعد تو ذمہ داری ماں کی زیادہ بنتی ہے, بلکہ خوشخبری آ جانے کے بعد بھی ماں کی کئی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. لیکن میں اس کو یوں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ باپ کی ذمہ داری, یعنی مرد کی ذمہ داری بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے. آپ بولے گے یہ کیسے, یہ ایسے کہ اسے شادی کسے کی. جی ہاں, یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ شادی کس سے کر رہے ہیں, کیونکہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ عورت ہی اصل تو پہلی تربیت گاہ بنے گی, اس کی گود ہی. تو آپ نے کس کا انتخاب کیا ہے, نیک, پرہیزگار, متقی, اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والی. تو یہ ہوگی تو وہ بلیم کیسے کرے گی اپنے شوہر کے اوپر؟ وہ نیک عورت بلیم نہیں کرے گی انشاءاللہ. اور جب شوہر مرد نے ایسی عورت کا انتخاب کیا, اس کے لیے یہ بیسک تھی کہ وہ نیک, نمازی ہو, با پردہ ہو, با حیا ہو, علم و عمل والی ہو, ٹھیک ہے. تو وہ مرد کیسے اپنی بیوی پہ بلیم کرے گا؟ وہ تو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ لوگ ہیں, بڑے خوبصورت میتھڈ کو انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب لڑکی کا نکاح جس سے ہونے جا رہا ہے تو اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ لڑکا پرہیزگار, متقی اور کفالت کرنے کی اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہوتی, یہ بیسک ہے. اب اولاد ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے مسئلے تو آپ نے بیفور دا میرٹ آپ نے حل کر لیے. جی ہاں, ریئلی آپ کے بہت سارے ایشو ریزالو ہو جاتے, ختم ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے. اس کے بعد پھر جو مسائل اگر آتے بھی تو اس کو حل کرنے میں بہت زیادہ دقت ہو, یہ ضروری نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کیسز تو اس طرح کے علاوہ ہوتے بھی ہیں. لیکن تو یہ ہے, اب اولاد جب ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ماں کا رول زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے, لیکن باپ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے کہ آپ کہیں کہ میں دن بھر باہر ہوں, تو لیکن آپ ایک ٹائم کے لیے گھر آتے ہیں تو بچے کو لینا, بیٹھنا, اس کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنا, اور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز ایسی رکھنا. پھر اگر تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ اچھے ماحول میں لے کے جانا. اگر وہ ایسی عمر کو پہنچتا ہے جس عمر میں یہ مسجد میں آ سکتا ہے تو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جانا, اپنے ساتھ نیک اجتماعات میں اور نیک ماحول میں لے کے جانا. اب یہ والد صاحب کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی حصے میں, ابتدائی دنوں میں, بیچ کے دنوں میں, یعنی ابتدائی سالوں میں, کچھ آگے کے سالوں میں, الگ الگ اس کی. لیکن یہ چونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اگر میں صرف اس کو بہت زیادہ ڈیفائن کرنے بیٹھوں گا تو میری دیگر خبریں رہ جائیں گی. اس پر الحمدللہ ہمارے بیانات بھی ہیں, آپ ہمارے یوٹیوب پر بھی جا کر انشاءاللہ سرچ کریں گے تو امیل سنت کے وہ دیگر مبلغین کے بھی آپ کو اس موضوع پر بیانات مل جائیں گے, اور جو میں نے کتاب آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو بھی پڑھیں گے تو ہوگا. لیکن دونوں کی رسپانسبلٹی ہیں, نہ ماں اپنی ذمہ داری سے مطلب کہ وہ فارغ ہے, نہ والد فارغ ہے. دونوں کو اپنے اپنے ٹائم میں اولاد کو وقت تو دینا پڑے گا, اور دیکھنا پڑے گا کہ اولاد کہیں ہاتھ سے نکل تو نہیں گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام نے عزتوں کے تحفظ کا بڑا ہمیں ذہن دیا ہے کہ
مطلب کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, بہت زیادہ اس کا لیے ہے کہ مطلب ہے نا, اور خوش کرنا. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. اسی طرح تکلیف دینا, کہ روایتوں میں آتا ہے کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی مزاح, دل لگی کے نام پر بھی مسلمان کو تکلیف دینے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے بات کرنے, ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا, احترام مسلم. باقاعدہ یہ مقتۃ المدینہ سے واصل امیر سن کا رسالہ ہے کہ مسلمان کا ایک احترام ہونا چاہیے. اس کا ایک بڑا خوبصورت اسلام کا میسیج ہے, اور یہ صدیوں سے یہ پیغام عام ہے. لیکن اگر ہم ایک تحقیق کی طرف جاتے ہیں تو وہ رپورٹ کیا کہتی ہے, آئیے وہ رپورٹ کو بھی دیکھتے ہیں. اپنے تضحیک آمیز رویے سے لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس مت پہنچائیے. تضحیک سے اجتناب برتیے. ایک انسان کا دوسرے انسان کی عزت نفس کو دل آزار لفظوں, جملوں یا فکروں سے ٹھیس پہنچانا کسی طرح درست نہیں, اور نہ ہی کسی کے عیب کو بنیاد بنا کر اس پر جملے کسنا یا اس کا مذاق اڑانا درست ہے. ایک عربی مقولہ ہے, جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. آپ کا تضحیک آمیز رویہ سامنے والے شخص کو براہ راست نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہو سکتا ہے. ایسے ناگوار رویوں کی معاشرے میں ہرگز گنجائش نہیں جس میں تکبر و طنز و تحقیر شامل ہوں, اور جس کے باعث کسی دوسرے انسان کو تذلیل و کمتری کا احساس ہو. معاشرے میں پائے جانے والے ایسے تضحیک آمیز رویوں کے بہت منفی نتائج سامنے آتے ہیں. مذاق کے کاغذ میں لپٹے ہوئے طنزیہ تیر نہ جانے کتنے افراد کی زندگی سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اسباب جانے جائیں اور اس سے بچنے کے لیے عملی کوششیں کی جائیں, تاکہ معاشرے کے افراد کو اپنی بول چال اور الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے سے بچایا جا سکے. چار دوستوں کا مل کر باہمی انداز میں کسی ایک کا مذاق اڑانا, اس کی تحقیر کرنا یا اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا, یہ رویہ ہمارے معاشرے میں بہت عام پایا جاتا ہے, اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو شغل کا نام دیا جاتا ہے. اور آخر میں اس دوست کے کندھے کو تھپکی دے کر کہا جاتا ہے, یار دل پر مت لینا, گویا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے مل کر جو تم کو رسوا کیا یہ کوئی بری بات نہیں. اسی طرح سے آج کل سوشل میڈیا پر مختلف شخصیات و واقعات پر فنی پوسٹ بنا کر وائرل کر دینے کا کلچر بہت عام ہو چکا ہے, جس کو میمز کا نام دیا گیا ہے. میمز ہیں کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ میمز سوشل میڈیا کے موجودہ کلچر کی پیداوار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. عام طور پر کسی بھی تصویر پر ایک ہی وقت میں اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹتے ہوئے اور جڑے رہتے ہوئے اس پر کوئی فوری رد عمل ظاہر کرنے اور اثر ابھارنے والا فقرہ لکھ کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے تو اسے میم کہتے ہیں. کہنے کو تو ایک تصویر 1000 لفظوں پر بھاری ہوتی ہے, لیکن جب تصویر کے ساتھ ایک وائرل عبارت بھی لکھی ہو تو یہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی میمز کی شکل اختیار کر لیتی ہے, یعنی میمز بن کر وائرل ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس تمام تر جو رپورٹ کو آپ نے دیکھا بھی سنا بھی, میں نے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں. اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک سٹوری بھی ہے. پچھلے دنوں میری کہیں بات چل رہی تھی کسی کے ساتھ, وہ بھی ملازمت کرتے کہیں, تو انہوں نے بڑا مطلب کہ بیان کیا کہ جو جابس کلچر ہے کہ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جاب تو کرتا ہے لیکن اس کی عزت بڑی وہاں پر مجروح ہو رہی ہوتی ہے, اور جو انداز ہوتا ہے وہاں لوگوں کی بات کرنے کا, یا سپروائزر کی بات کرنے کا, ایڈمن کی بات کرنے کا, ایچ او ڈیز ہوتے ہیں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی بات کرنے کا, ایون کہ جو آپس کے جو بات چیت کے جو انداز ہوتے ہیں وہ اتنے مطلب کہ بے حیا قسم کی اور بے عزتی کرنے والے معاملات, پھر بدقسمتی کے ساتھ گالم گلوچ والا جو ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, بات بات پر کام نہ کرنے کی صورت میں جو گالیاں دی جاتی ہیں. مجھے ایک پرانی بات یاد آ رہی ہے میرے ایک جاننے والے کی, میں آپ کو بتاؤں. ان کی جاب تھی, اچھی سیلری تھی, لیکن بیچارہ تنگ بہت تھا. وہ مطلب اس کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ مطلب اس کی اس بات کا میں خلاصہ کروں کہ آدھی تنخواہ کام کی, آدھی تنخواہ گالیوں کی ملتی تھی. یعنی جب تک اس کا سیٹ اس کو جیب بھر کے گالیاں والیاں نہ دینا, سیٹ کو بھی جیسا اکل ہے لنچ ونچ کی حاجت نہیں رہتی ہوگی شاید. یعنی بعضوں کی طبیعت اللہ کی پناہ ایسی ہو جاتی ہے کہ گالیاں دیتے ہیں, گالیاں, اچھا جھارنا, ڈانٹنا, ابے تبے, اسٹاف کے سامنے ذلیل کر دینا, بہت عجیب حال ہوتا ہے. لیکن لوگ کیا کریں, مجبوری ہے, پریشانی ہے, نوکری ہے, اور حقیقت یہ کہ تربیت نہیں ہے. ہمارے کردار سازی کا معاملہ اتنا کمزور ہے, کریکٹر بلڈنگ جس کو کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یقین مانے, اللہ کی کروڑ رحمت ہے دعوت اسلامی پر. یہ جو دعوت اسلامی کی جو 41-42 ایئرس کی جو ساری کوشش ہے نا,
اس کا ایک بیسک ہے، وہ ہے کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی. دعوت اسلامی نے کردار سازی پر بڑا کام کیا ہے. ہاؤ ٹو گریٹنگ، ہاؤ ٹو ایٹنگ، ہاؤ ٹو میٹنگ، ہاؤ ٹو لسننگ، ہاؤ ٹو اسپیکنگ، یعنی کیسے بولنا ہے، کیسے سننا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے ملنا ہے. تربیت ہو رہی ہے. اب جو لے وہ لے، جو نہ لے نہ لے، لیکن کریکٹر بلڈنگ پر، کردار سازی پر، انٹرپرسنل اسکلز پر 41 ایئرز سے کوشش جاری ہے دعوت اسلامی میں. اور اس سے پہلے بھی ہم اہل سنت تو شروع سے کرتے ہی رہے، لیکن ایک پلیٹ فارم کی بات کروں دعوت اسلامی کے طور پر، ہم تو جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں، ہم اہل سنت کے بیان سنے، مبلغین کے بیانات سنے، کردار پر، سیرت پر، سیرت بہتر کرنے پر. تو اس میں ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت، کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. مگر یہاں بڑا عجیب ماحول ہے. میں جو بات آپ سے جیسے دعوت اسلامی کے تعلق سے میں نے عرض کیا، تو اب کیونکہ ہماری اس پوری ڈیوریشن بھی بہت زیادہ تو ہے نہیں، تو ہمارا ایک جیسے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں شعبہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کے ذریعہ مجھے اس وقت دیکھ اور سن بھی رہے ہیں. تو ہم نے چند ایک ویڈیوز آپ کے لیے تیار کی ہے جو صرف مدنی چینل سے ریلیٹڈ ہیں. کہ مدنی چینل یہ تقریباً 13 سال ہوئے مدنی چینل کو، 13th ایئر اولڈ. اور ظاہر ہے کہ پورا ایک میڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو باہر سے کافی اس میں آئے ہمارے اسلامی بھائی، اور ان کی ایکسپرٹیز تھیں. وہ کہیں مووی میں کرتے تھے، کہیں ایڈیٹر تھے، کہیں کیا تھے، ان کے الگ الگ وہاں جابس تھی. تو وہ جب مدنی چینل میں آتے ہیں تو ان کو یہاں ایک نئی دنیا ملتی ہے، کیونکہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور دعوت اسلامی کا جو ایک کریکٹر بلڈنگ میسج ہے وہ مدنی چینل کے سٹاف کو بھی یہی بیان کیا جاتا ہے. اوور آل پلس مائنس 32,000 امپلائیز ہیں، 32,000 میں پلس مائنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ان میں سے چند ایک کے تاثرات آپ سنیے، اور اس سے مجھے میری جو ایک محسوسات ہے کہ انشاءاللہ آپ جہاں بھی دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ ایز اے کمپیریزن کے طور پر دیکھیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں ایسا ماحول ہے یا نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ ماحول برا ہوگا، میں ایک جرنل میں نے ڈسکشنز کی ہیں، ڈیفینیٹلی کئی جگہ پر ہو سکتا ہے ماحول اچھے سے اچھا ماحول ہو، لیکن اچھے سے اچھے ماحول سے مراد صرف اچھی گفتگو ہی نہیں ہے، اچھے سے اچھے ماحول سے مراد ایک اچھا مسلمان بنانا بھی ہے. ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے ہمارے اسلامی بھائی ہمیں کیا کہتے ہیں. مدنی چل میں ایز اے کیمرہ مین خدمت سر انجام دے رہا ہوں. باہر کا انوائرمنٹ اور یہاں کا انوائرمنٹ میں نے دونوں دیکھے تھے، تو بہت زمین آسمان کا فرق نظر آیا تھا. جب میں نے اپنی جوائننگ دی تھی تو سب سے پہلے نماز وغیرہ کا سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ نماز کی آپ کو پابندی وغیرہ رکھنی ہے، اور الحمدللہ وہ ابھی تک ہے. نماز کی پابندی، کس سے کیسے بات کرنی چاہیے، اور یہاں پر الحمدللہ وہ بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر گالی گلوچ تو بالکل بھی نہیں ہے. باہر بھی جاب کری ہے تو وہاں پر گالی گلوچ وغیرہ بہت چلتی ہے. وہاں پر تو یہ ہوتا ہے بھائی پہلے آپ کو کام کرنا ہے، اذان ہو یا جماعت کھڑی ہو، لیکن آپ کو پہلے کام کرنا ہے. اور یہاں پر نماز پہلے ہے اور کام بعد میں ہے. الحمدللہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو یہاں پر دعوت اسلامی نے ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ دیا ہے. مطلب عام جگہوں پر اگر ہم جاتے ہیں پروفیشنلی دیکھتے ہیں تو آپس میں لوگ مختلف معاملات رکھتے ہوں گے، لیکن یہاں پر جو ہے یہاں کا خاصہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے منگلد رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اور پھر یہاں کا انوائرمنٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باہر سے آنے والے لوگ جو یہاں پر دوسری جگہ سے کام کر کے یہاں پر کام کرتے ہیں تو فرق محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں ان کے اپنے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپس میں سب جو ہے وہ اخلاق سے بات کرتے ہیں، بہت سی چینجز جو ہے وہ پرسنالٹی میں آتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر مینجمنٹ خود بھی کافی اخلاق سے اور کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ امپلائیز کی جو ہے وہ ریفارمیشن کرتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. ماشاءاللہ quite religious and tolerant environment over here. ماشاءاللہ بہت دینی ماحول ہے and I am feel really quite satisfied with this environment over here. کہ ماشاءاللہ اب نمازوں کے لیے جس طریقے سے اسلامی بھائی یہاں پیار محبت سے بلاتے ہیں، یعنی اذان کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ڈائنامک انوائرمنٹ. مطلب ماشاءاللہ آئی ریئلی گیٹ سیٹسفائڈ ود دس کائنڈ آف انوائرمنٹ. بہت ٹالرنس ہے، بہت ماشاءاللہ اچھے انداز میں اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بات چیت کی جاتی ہے. اور یہ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی نیکی کی دعوت سے ہی یہ سب پاسبل ہوا ہے. یہاں پہ جو کام کرنے کا انوائرمنٹ ہے وہ دیگر اداروں سے جو ہے نا بہت 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 بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں جو خاص وجہ ہے وہ اخلاق ہے.
जिस इखलाक से यहाँ पे बातचीत होती है, काम किया जाता है, और जो HOD कह रहे हैं, निगरान कह रहे हैं, कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ बड़े अच्छे और इखलाक के साथ पेश आते हैं, और यही एक हेल्थी एनवायरनमेंट की जो है ना जमानत होती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है इन केस, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना कंप्लीट कर लिया जाता है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती बाद में। नमाज का टाइम अगर बीच में आ जाते हैं हमारे जॉब के दौरान, तो बड़े अच्छे तरीके से उसके हमें रिलैक्सेशन दी जाती है कि हम बड़े आराम से अपनी नमाजें जो हैं फर्ज जो अदायगी है वो कंप्लीट करें, और उसके बाद हम कोई काम करें। जब से मैं इस मदनी चैनल में ज्वाइन किया है तो इम्प्रूव भी हो रही हर चीज़, और इखलाक भी अच्छे हो रहे हैं। नमाज की पाबंदी का ऐसा है कि अगर आप दीगर इदारों में जाएं तो हो सकता है शायद कोई पाबंदी होती हो ऐसी नमाज की, लेकिन ये कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस वक्त नमाज का सिलसिला होता है तो हमें बिल्कुल इस तरह का पाबंद किया गया मजलिस से कि आप 5 वक्त अपना काम काज सब छोड़ के पहले जमात के साथ नमाज अदा करें, उसके बाद आप काम में मशगूल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पर इन्वायरमेंट के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर फ्रेंडली माहौल है, और दूसरा ये कि यहाँ पर नमाजों की भी पाबंदी है। जो हमारे जिम्मेदारान हैं, HODs हैं, अगर कोई काम लेना होता है तो माशाल्लाह प्यार और मोहब्बत से, दान दबत से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से काम लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। काम के दौरान यानी प्रेशर नहीं होता, ज़हनी सुकून होता है माशाल्लाह से। मदनी चैनल का माहौल जो है माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन माहौल है। दोस्ताना माहौल के अंदर जो है वो काम होता है। किसी भी तरह से जो है हमें कोई भी आपस में जो भी प्रोफेशनली जो भी मसाइल होते हैं आपस में मिलजुल के हल कर लेते हैं। और अगर कोई जूनियर है वो अगर किसी काम में कमज़ोर है तो सीनियर्स उसकी मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जो है उसका भी काम अच्छा हो और वो अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ आए ना। कोई किसी तरह का गाली गलौज या बदतमीजी का माहौल नहीं है। HOD वगैरह तो अपने जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, और इससे ये होता है कि जूनियर जो है ना वो मोटिवेट भी होते हैं कि यार हमारे निगरान अच्छे हैं और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों के कुछ ना कुछ जज्बात देखे और सुने। ये तो खैर एक कम ही इस्लामी भाइयों के जज्बात हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहे। अरे दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम है, लेकिन आपने इसमें बहुत एक कॉमन बात देखी होगी इन तमाम तर तासुरात के अंदर, नमाज एक कॉमन बात, अगरचे तमीज से और यूं बातें हैं, लेकिन नमाज ये इसकी अहमियत को समझिए। जो इदारे इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं ले रहे, मैं उनको भी कहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई के काम से। अगर आप किसी को नमाजी बना देते ना तो आप उसको यानी आप उसकी उसको सिर्फ नमाजी नहीं बनाना, उसकी नमाजें दुरुस्त करनी है। हमने बाकायदा यहाँ एक निज़ाम बनाया होता है और उस पर बाकायदा मैंने खुद हमारे ज़िम्मेदारान का यहाँ के इस्लामी भाई का मशवरा किया था कि आपको हम नमाज सिखाते हैं, यानी हमारे मुबल्लिगीन हम आपको नमाज सिखाएंगे। यानी आप आए यहाँ पर दावत इस्लामी में काम कर रहे हैं, अब आप हमारे मुबल्लिगीन से नमाज भी सीखें और आप अपने टाइमिंग्स के बाद हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम आपकी नमाजें भी दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं जो हमारे मुबल्लिगीन है। बाकी यहाँ पर नमाज का कोर्स होता है, फैज़ान नमाज कोर्स, आप आधा घंटा 1 घंटा दें, इंशाल्लाह आपकी नमाज दुरुस्त करें। आप यानी यूं इसको मैं यूं कहूँ कि आप किसी की नमाज दुरुस्त कर दें, उसको नमाजी भी बनाएं और उसकी दुरुस्त नमाज यानी उसकी दुरुस्त नमाज के साथ उसको नमाजी बना दें, उसकी नमाज दुरुस्त कर दें। नमाज अब उसको दुरुस्त कर देगी, उसकी नमाज ठीक हो जाए, नमाज उसको ठीक कर देगी। बहुत सारी चीजें इंसान की दुरुस्त हो जाती हैं कि नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई के कामों से। तो ये एक जो आज आपको रिपोर्ट दिखाई गई कि किस तरह मतलब कि ये एक रवैया इख्तियार किया जाता है इदारों के अंदर, जो बेइज्जतियाँ की जाती हैं, जो जलील किया जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे, मदनी चैनल जो भी आप देख रहे हैं, कोशिश करें, आपको भी लगेगा कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, ये कैसे होगा? माहौल बनाने से बनता है। आप अगर देख रहे, सुन रहे और आपको लगता है मेरे यहाँ माहौल नहीं, तो आप नेकी की दावत दें, आप कुछ ना कुछ दर्स का सिलसिला शुरू करें, आप अपने साथ नमाज की तरफ लेके जाएं। आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपके सराउंडिंग के अंदर लोगों का मिजाज और अंदाज बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप
फैक्ट्री ओनर है, सेठ है, आप सबको नमाज की तरफ, और ये उसूल बनाए। जब आपने एक उसूल बना लिया, फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी फैक्ट्री का एक उसूल है कि जनाब आप थूकेंगे तो थूकना मना है या नहीं है? अगर कोई थूकेगा तो उसके लिए नौकरी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो लोगों ने थूकने से अपने आप को रोका। इस तरह और भी चंद चीजें होती हैं। आप ड्रेस का पाबंद कर देते हैं, 10 चीजों का पाबंद करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अगर आपने उनके अखलाक सुधारे, इनके कैरेक्टर को बेहतर करने की कोशिश की, तो वो चीज तो दुरुस्त हो ही जाएंगी। एक अच्छा आदमी तो बगैर आप नहीं भी गए तभी नहीं थूकेगा वो, लेकिन वो जो अपनी जबान के जरिए औरों को तकलीफ पहुंचा रहा है, इससे आपकी अपनी फैक्ट्री की परफॉर्मेंस, आपके अपनी ऑफिस की परफॉर्मेंस दूर हो रही है। और ये बहुत बेसिक चीज है जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का जरिया बनती है। फिर ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, फिर एक मतलब कि एक सियासी माहौल बन जाता है जहां लोग काम कर रहे होते हैं, और फिर एक दूसरे की लगाए बुझाए, और जनाब इसकी टांग खींची तो जनाब उसके खिलाफ ये, तो वो हसद, तो वो गीबत, तो वो चुगली, तो वो तोहमत, हजार किस्म के फिर गुनाह भरे सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, और दावत इस्लामी का ये दीनी माहौल है। आप आ जाएं, आप औरों को भी लाएं अपने साथ, इंशाअल्लाह तो बहुत सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए तीसरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो खबर है, ये इसमें मतलब एक अफसुर्दगी भी है मुझे कि आदमी घर के काम करे, आदमी घर के काम करे, वो करना चाहिए घर के काम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हिस्सा लिया करते थे। कई काम ऐसे हैं कि जो शायद हम नहीं कर सकते, और शायद हमें नहीं करने भी चाहिए। हाँ, उस वक्त करने चाहिए जब उसके करने की हमें महारत हो, हमें आता हो, हमने उसके ताल्लुक से कुछ सीखा हो, या उसके ताल्लुक से कुछ एहतियातें सीखी हो। बादों को कीली ठोकने नहीं आती, वो माँ अथोड़ी मारी कीली पर तो लगी तब लगी, फिर तो उंगली पर ही लगी। तो कील तक लगाने अगर ना आए तो क्या। तो लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ ना कुछ घर के काम बंदे को सीखना। अब खाली अब घड़ी लटकाने के लिए कील लगानी है, उसके लिए किसी को बुलाना कैसा, या और कोई छोटे मोटे काम होते हैं, कोई चीज टाइट करनी, नलका ही टाइट कर लेना, तो घर में छोटा मोटा टूल्स का सामान होना चाहिए कि चलो घर में। फिर बहुत ही छोटी बात पर प्लम्बर को बुला लिया, बहुत ही छोटी बात पर इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया। अब नंगे तार हैं, तार खुले पड़े हुए हैं, अब आपने एक मतलब कि प्लग ही लाना है, प्लग लाकर तारों को डालकर एक स्क्रू से टाइट ही कर देना, उसके लिए भी इलेक्ट्रिशियन को अलग से बुलाना है। तो ये इतना ये सूट नहीं करती ये चीजें। ये तो मतलब आप और हम कर सकते हैं, और हमें कर भी लेना चाहिए। अब ये अलग बात है कि घर में अब स्क्रू ड्राइवर ही नहीं है, अब स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो हमारा क्या कहते हैं, यार वो चाकू ले आओ यार। अब वो चाकू की जो नोक है उससे चोरा स्क्रू खोलेंगे। अच्छा, वो जैसे स्क्रू खोलने जाएगा, यार ये तो 4 मुंह वाला चाहिए, वो 4 मुंह वाला चाकू किधर से लाएंगे, घर में 4 मुंह वाला चाकू तो होता नहीं है, नोकीला चाकू होता है। या फिर बटर नाइफ ले लेंगे कि वो यार पतली सी होती है, चलो उससे स्क्रू खोल लेंगे। तो एक छोटी सी चीजें होती हैं, प्लग होता है, प्लास होता है, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इस तरह एक पाना होता है, कुछ थोड़ी टाइप की चीजें होती हैं, कुछ इस तरह की एक टूल बॉक्स बनता है ना, एक टूल बॉक्स होता है, जैसा फर्स्ट एड बॉक्स घर में होना चाहिए ना, ताकि कोई जख्म वगैरह लग जाए तो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। उसकी भी तरबियत जरूरी है। ये अब ऐसा पता चले कि यहाँ लगाना कुछ और था, लगा कुछ और दिया, तो ये नहीं, हर चीज सीखी जाती है। बिगैर सीखे करने के नुकसान, तो यही आज हमारी रिपोर्ट है कि बिगैर सीखे के एक नुकसान है। वो नुकसान मैं खुद उनको जानता हूँ जिनके अभी आप थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देंगे ना, अपने तासुर खुद ही दिए हैं, और आप देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। तो ये एक समझे कि एक सबक आमोज बात है, और इससे पहले मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें बयान की हैं। तो ये हमारे इस्लामी भाई हैं, ये अब खुद बयान करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। तो लेकिन मैंने पहले चूंकि अर्ज कर दी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैं और हमें सीखनी चाहिए। ना सीखने की सूरत में करने के जो नुकसानात होते हैं, उस पर ही आइए इनके तासुरात देखते हैं। खुद को हर फन मौला समझने वाले अफराद अपनी सेहत को दांव पर लगा सकते हैं। तहकीक
ہم اپنے گھر کی مرمت یا گھر کی اشیاء کو ٹھیک کرنے اور دیگر اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے خود کو ہر فن مولا سمجھتے ہیں، اور پھر اسی کاریگری کی دھن میں مختلف نوعیت کے وہ کام جو کسی متعلقہ ماہر مستری یا کاریگر سے کروانے چاہیے خود ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر در و دیوار کا پینٹ کرنا، پلمبرنگ، الیکٹرک وائرنگ یا لکڑی کا کام کرنا۔ ان کاموں میں خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے بجلی کا جھٹکا لگنا، کسی ہتھوڑی یا ایسی بھاری چیز سے اپنے ہاتھ یا پاؤں کو زخمی کر لینا، دھول مٹی سے الرجی ہو جانا وغیرہ۔ اگر آپ کسی کام کے واقعی ماہر ہیں تو ضرور اس کو انجام دیں۔ گھر کے معمولی سمجھے جانے والے کام آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک عمومی سروے کے مطابق یہ معمولی سمجھے جانے والے کام یا ایسے وہ کام جن کے بارے میں ہمیں مہارت نہیں ہے، ان کاموں میں ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر کام کے ماہر افراد کے پاس مناسب اوزار ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام کے فن میں تجربے کی بدولت خود کو کئی مسائل سے محفوظ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عموماً ان کاموں کے لیے نہ تو ہنر ہوتا ہے اور نہ ہی ضروری اوزار وغیرہ۔ بہت سی گھر کی مرمت کی اشیاء میں ایسے کیمیکل اور اشیاء استعمال کی جاتی ہیں جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی سی بے احتیاطی بھی بڑے امراض کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کینسر، دمہ، معدے کے امراض، سانس کی نالی کی سوزش وغیرہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ جس کام کی آپ کو مہارت نہیں، چند پیسوں کی بچت کی خاطر اپنی صحت کو داؤ پر مت لگائیں۔ میرا نام محمد اجازت طاری ہے۔ یہ تقریباً نومبر 2019 کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ کام چل رہا تھا، تو میں نے بھی گھر میں کام کرنا ساتھ ہیلپ کے طور پر شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ میں نے گلینڈر اٹھایا اور کاٹا پیٹی اس طرح کی چیزیں شروع کر دی کہ جس سے ڈسٹ اڑی اور مجھے کھانسی کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ابتدا میں تو میں اس کو اگنور کرتا رہا، پھر کھانسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، پھر رفتہ رفتہ صبح اٹھتا تو تھوک میں بلڈ آنے لگ پڑا، پھر ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ میرے لنگس میں انفیکشن ہو گیا۔ اس طرح کی جو چیزیں میرے سامنے آنے لگ پڑی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو میں نے گلینڈر چلایا اور اس میں کسی قسم کی احتیاط نہیں کی۔ آج تقریباً 2 سال ہونے کو آئے، 11 سے 12 کلو میرا ویٹ گر چکا ہے اور چلنے پھرنے میں میرا سانس پھولتا ہے، مسلسل میں بات نہیں کر پاتا، سیڑھیوں سے اوپر نیچے آؤں جاؤں اور کوئی ویٹ اٹھا کے میں اوپر نیچے نہیں آ جا سکتا۔ پیسہ تو الگ علاج کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ برائے مہربانی ایسا کام جو آپ نہیں کرتے وہ نہ کریں۔ اگر آپ کو آتا ہو تو برائے مہربانی اس کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، وگرنہ ایک آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہستی بستی زندگی کو کسی مشکل سے دوچار نہ کر دیں۔ مدنی چینل دیکھنے والے تمام ناظرین سے اور بالخصوص نگرانی شورا سے عرض کروں گا کہ میرے لیے بھی صحت کی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے اپنے کرم سے محفوظ فرمائے۔ میں بالکل اعجاز بھائی، ہمدردی ہے مجھے آپ کے ساتھ قلبی۔ میں آپ کو جب میں نے دیکھا تب بھی مجھے ایک بڑی ہمدردی سی آپ کو دیکھ کر پیدا ہوئی۔ اللہ کریم آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کو ہمت دے، طاقت دے، سنتوں بھری، راحتوں بھری، نیکیوں بھری، خوشیوں بھری آپ کو اللہ کریم طویل زندگی دے، آپ کا سایہ آپ کے گھر بار پر دراز فرمائے۔ آپ نے جو ایک کہتا ہوں سبق آموز اپنا ہی واقعہ اور اپنے ساتھ ہونے والی آپ بیتی آپ نے بیان کی ہے، تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے سمجھنے اور سیکھنے سے متعلق ہے، کیونکہ اگر آتا نہ ہو تو بندہ اس میں ہاتھ نہ ڈالے، اور دیکھا دیکھی کر کے بندہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ بالکل ہمیں کرنے چاہیے گھر کے کام۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں یہ کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بلاتے ہیں، اگر ہم چھوٹا سا سامان لے کر وہ اگر کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل وہ کام شاید 10 20 25 50 روپے میں ہو جائے، لیکن وہی کام جب ہم کسی باہر سے کرانے جاتے ہیں تو پھر اس کی مزدوری الگ اور وہ جو لے وہ الگ، چیز خراب نہیں ہے تو بہت بےمانی بھی تو آپ کو پتہ کتنی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، موٹر سائیکل کا پلگ خالی نکال کے پلگ صاف کرنا ہوتا ہے، یعنی کتنے لوگ موٹر سائیکل ملے ہوئے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، بھائی پلگ نکال کے پلگ کا کچرا صاف کر لو یار، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے لوگ کاربیٹر کھول کے کاربیٹر صاف کر رہے تھے اپنا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے۔ چین بار بار اتر جاتی ہے، بھائی چین بار بار اتر جاتی ہے تو آپ نے چین کو گریس ہی نہیں لگایا، اب اس کے دندانے جو اس کی گراڑی تھی اس کی دندانے خراب ہو گئے، وہ خراب ہو گئی۔ پہلے سے اگر اس کا کر لیتے تو کیا رہے، کلچ لوز ہو جاتا ہے، بریک ایون کہ چلو بریک شو آپ اور ہم نہیں بدل سکتے،
मैं मानता हूँ। जो मोटरसाइकिल वाले वो समझते ब्रेक शू बदलना हर एक के बस में नहीं होता, टायर निकालना, फिर इसका ड्रम निकालना, फिर एक ब्रेक शू लगाना। लगाने वाले ब्रेक शू भी लगा लेते हैं, कोई ब्रेक शू लगाने को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रेक शू तैयार मिलता है, स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, लगा दिया जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं यार जो हम सही कर सकते हैं अपनी चीजों को। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो चीजें दुरुस्त कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वही बात है, करने आता हो, करने नहीं आता, तजर्बा नहीं है। अब कार्बोरेटर खोल के बैठ के उसमें पेट्रोल होता है, सिगरेट भी पी रहे हैं, कार्बोरेटर भी साफ कर रहे हैं, पता चला कि आग लग गई, मोटरसाइकिल को भी आग लगी, आपको भी आग लग गई। कार खोल के बैठे हुए हैं, वो पेट्रोल का डब्बा भी रखा हुआ है, तो जनाब ऑयल भी रखा हुआ है, तो ये रखा वो रखा हुआ है। बाद अगर लोग बच्चों के साथ चीजें शुरू कर देते, तो आपने कुछ नहीं किया तो बच्चे ने कर दिया। तो ये एहतियाती तदाबीर है। इसी तरह अगर डस्ट का काम करें, जैसे अभी एजाज भाई ने अपने डस्ट के ताल्लुक से कहा, तो डेफिनेट अगर कोई ऐसा डस्ट का काम करना है तो अब तो फेस मास्क तो अब आदत होनी जानी चाहिए भाई लोगों की फेस मास्क में। तो आदमी अपने फेस को कवर करने के बाद, अगर फेस मास्क नहीं तो चलो को रुमाल वगैरह बांध लें कि ना। लोग दवाइयां छिड़कते हैं ना, मैं आपको बताऊं, लोग दवाइयां छिड़कते हैं, मच्छर मारने की, लाल बेग मारने की दवाइयां छिड़कते हैं। अब वो दवाई छिड़कते वक्त भी अपना मुंह कवर नहीं करते। जो तजर्बेकार और प्रोफेशनल लोग हैं, आप देखिए वो तो बाकायदा अपने आप को कवर करके दवाइयां डालते हैं, जो फ्यूमिगेशन वगैरह जो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो पूरा केमिकल है ना जो बिल्कुल जानवरों को हलाक कर रहा है। और वो आपके अंदर जाकर आपके साथ क्या मतलब कि वो टॉनिक बनेगा, आप उसको सूंघते रहोगे और थोड़ी जगह पता चला जना मसल्स निकल आए आपके, मतलब ये मच्छर मारने की दवाई खाना सूंघने देकर मसल निकल आता है, तो कुछ भी नहीं है यार, नथिंग, सेंसलेस। तो अति कवर करे अपने आप को और मास्क पहन ले। बादों का चीजें मतलब ऐसी केमिकल होता है जो आंखों में उसके वो तो चीजें उड़ती है, आंखों को डिस्टर्ब कर सकती है। लोग कान साफ, मतलब मायर पता नहीं कैसे कैसे मायर है, कान साफ करते करते जना वो कान का पर्दा फाड़ देगा वो अपने कान में खुद ही। अच्छा, फिर वो जो पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, वैसे ये बुड्स जो हैं जो कान साफ करने के, डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप कान के अंदर ये साफ करें, क्योंकि इसमें एक नेचुरली पानी एक निकलता है कान के अंदर जो आपकी रत्तोबत को, आपकी चीजों को साफ कर रहा होता है। और वो हम बुड्स वगैरह जो कान साफ करने के जो रुई आती, कॉटन आती है, उससे हम वो भी साफ कर देते हैं, जिससे कान के अंदर प्रॉब्लम होता है। ये मैंने चूंकि प्रोग्राम किया था लाइव, इसमें ये डॉक्टर ने जो कहा था मैं अब उसको रिपीट कर रहा हूं। लेकिन अब क्या वो जो करना है तो इतने कमजोर वो ले लेते हैं कि वो डंडी बाहर निकालते तो रुई अंदर रह गई होती है। रुई किधर चलेगी, रुई अंदर, अब रुई निकालो। तो रुई निकालने के लिए भी कोई माहिर से राब्ता नहीं करेंगे। अब किसी घर के आदमी के अंदर रुई निकाल दे, हाँ वो जना वो कैंची डाल के रुई निकालेगा क्या, कैसे रुई निकालेगा? कान दे दिया ना किसी को, भाई ले तू मेरा कान, जो करना है मेरे कान के साथ, वो कान है भैया, उसको सोना वाना थोड़ी निकालना है। ये चीजें हो रही होती है हमारे साथ इर्द गिर्द के अंदर। ये जो मैंने कहा ना जाने कितने यार, इसको कैसे पता चला मैंने कान इसके हवाले किया हुआ था? कान नहीं किसी के हवाले किया जाता। तो ये सब एहतियातें करनी होती हैं। सेहतमंद रहें अल्लाह की रजा के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करनी अल्लाह की रजा के लिए। और बंदा बीमार हो, मैं भी बंदा बीमार होने के लिए और मरीज बनने के लिए काम नहीं करता, लेकिन अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, मोहतात आदमी सदा सुखी रहता है। मोहतात आदमी सदा सुखी रहता है। मोहतात रहें। हिम्मत और हमाकत के फर्क को समझिए। हमारे यहाँ हमाकत को भी हिम्मत कहते हैं जनाब। एक वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल वो समझता है बड़ी हिम्मत नहीं है, हमाकत है। हाँ, कोई समझदार आदमी क्या मतलब हंसता होगा, बेवकूफ मोटरसाइकिल पे जा रहा है और फिर यूं यूं हुई इसकी सांसें आगे पीछे हो जाती हैं। तो नहीं, ये नहीं करने की चीजें होती हैं। अपने हाथों खुद को हलाकत में मत डालें, अल्लाह ने मना किया है। और अपनी सेहत को का ख्याल रखें। बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, ये हदीस पाक में। तो इस तरह की कोई भी चीज अगर करनी हो तो करनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं जो करनी चाहिए। हर बड़ी चीज तो ऐसा तो नहीं कि अपनी दीवार खड़ी कर दोगे, लेकिन जो भी छोटे मोटे काम भी घर के अगर इस तरह के मेंटेनेंस के नाम पर अगर करने भी हैं तो फिर उसकी महारत होनी चाहिए, उसको करने आना चाहिए। ये याद रखिएगा।
اب آپ لکڑی کو کاٹنے کے لیے بیٹھے, اس کا سارا برادہ جو اڑ کے جائے گا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ باقاعدہ کاریگروں کو دیکھا ہے, کاریگر بھی اس کی احتیاطیں نہیں کرتے. دنیا میں اس کے پروٹوکولز ہیں, دنیا میں یہ میکینک کو اور یہ اس طرح کے کام کرنے والوں کے باقاعدہ یونیفارم ہیں. جی ہاں, آپ نے اگر جہاز میں سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز کے باہر کبھی جہاز میں سفر کرے کہ میں بھی جب وہ رن وے پر ہے, جہاز جب رن وے پر ہوتا ہے یا پارکنگ میں ہوتا ہے, جب جہاز سٹارٹ ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جہاز کے باہر کچھ ایک دو لوگ اس طرح جہاز کے قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو بعض وقت ڈائریکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے کان میں ایک ہیڈ فون ٹائپ کا لگا ہوتا ہے, دیکھا آپ نے؟ ہاں, یہ کوئی اندر کچھ سنوں تھوڑی رہا ہے, کوئی پائلٹ کی باتیں تھوڑی سن رہا ہے, نہیں, یہ مطلب کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے. یہ سمجھے آپ, یہ ساؤنڈ پروف ہے جو کان کو کور کرتا ہے. جو جہاز کی جو انجن کی جو ساؤنڈ ہے نا, آواز, اس آواز سے اس کے کان افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ میڈیکلی اور انٹرنیشنلی طور پر یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اس یہاں کھڑا ہوا آدمی یہ پہنے گا, یہ اس کے لیے کمپلسری ہے. اگر کوئی کمپنی اس کو لحاظ نہیں رکھتی تو اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے گا. جی ہاں, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, ایک یونیفارم ہے. بلڈنگوں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے یونیفارم, ان کے جوتے الگ ہیں, ان کے گلوز الگ ہیں. آپ نے دیکھے ہو کہ میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا نا. ویلڈر جو ویلڈنگ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ چشمے پہنتا ہے, تو آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں. اللہ یار میرے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ نہ کرے یہ باتیں, نہ کرے یہ باتیں. احتیاط. کہیں سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں, گھر میں عموماً چھوٹی سی سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں, سیڑھی پر چڑھتے ہیں, عورتیں بعضوں کا چڑھ کے پنکھے صاف کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ سیڑھی تو دیکھیں سیڑھی کون سی ہے, اور آپ کے چڑھنے اترنے کا آپ کو چڑھنا اترنا آتا ہے, اپنے کرتے میں اپنا ہی پاؤں پھنستا ہے, اور خود ہی جب پاؤں پھنسے گا پاؤں نہیں ہٹائیں گے, کھینچیں گے, کرتا کھینچیں گے, کرتا بھی گیا پاؤں بھی گیا, کپڑے بھی پھاڑ دیں گے. اور جناب یہ پنکھا صاف کرنے کے لیے مصروف ہو گئی ہیں, اور بہت ساری چیزیں کر رہی ہے, صفائی ستھرائی, ڈسٹنگ کرنی ہے, ہر چیز کیسے کرنی ہے, اس کی احتیاطیں کیا ہیں, گرنے سے میں کیسے بچ سکتا ہوں, میں گرنے سے کیسے بچ سکتی ہوں, ان تمام تر پہلو کو دیکھیں. ہم نے آپ کو ہمارے اعجاز بھائی, اللہ ان کو صحت دے, ان کی جو ویڈیو دکھائی ہے, اس کے پیچھے بہت مقاصد تھے کہ ہم اپنی حفاظت کی سوچ پیدا کریں. یہ ہمارے ماشاءاللہ میں بہت پہلے سے جانتا ہوں ہمارے اعجاز بھائی کو, ہمارے مدری چینل میں یہ آتے ہی ابھی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ان کی باتیں سنی کہ پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے, جب ان کی گفتگو سے آپ کو لگا ہوگا کہ پیسہ بھی لگ رہا ہے اور لائف کتنی بیچارے کی ڈسٹرب ہو گئی ہوگی, جو ان کی آپ نے ڈسکشن سنی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پلیز 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 احتیاط کریں گے, نیت تو کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحان میں جو ایک ویڈیو کانفرنسنگ کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے, دیگر سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے, کمیونیکیشنز کے ذریعے بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ بہت جلدی میسج کنوے کر دیتے ہیں, میسج پہنچا دیتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن ان تمام تر سہولتوں کے باوجود بھی ملنے جلنے اور فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کرنے کی امپورٹنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں جو ایک دوسرے کو سمجھانے کی, بات کرنے کی جو ایک خوبی ہے, اور باڈی لینگویج ہے, ایک فیس ریڈنگ ہے, پھر ایک کنٹینیو لے کر سوچنا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک ہے میسج کنوے کر دینا, انفارمیشن ڈیلیور کر دینا, لیکن اگر بیٹھ کر کنسنسس ڈیولپ کرنے کو, بیٹھ کر کوئی چیز طے کرنی ہے, تو وہ یوں نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو بھیجا, پھر آپ نے 4 گھنٹے کے بعد رپلائی کیا, تو میں بھی 4 گھنٹے میں کسی اور کام میں رہ گیا. تو یہ مطلب پارشلی کہ جو کام 2 گھنٹے بیٹھ کر طے کرنا تھا, وہ ہم نے 4 دن میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو میسج کر کے طے کر لیا. اس کے اندر اتنی مضبوطی پیدا نہیں ہوتی. یا تو کنٹینیو بیٹھ کر فیس ٹو فیس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ ہو جائے, یا پھر فزیکلی بیٹھ جایا جائے. اچھا, جا کر عیادت کرنا جن کے لیے پاسبل ہے کرے,
نہ کہ میسج پہ گزارا کر لے. اسی طرح غمخواری کرنا, صلہ رحمی کرنا, جہاں جہاں تک ہو سکے وہ فزیکلی پرسنلی جا کر جو کر سکتا ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. یقیناً وہ وقت بچ رہا ہے اور وہاں جہاں وقت بچانا وقت بچا لیا جائے, لیکن آپس میں فزیکلی بیٹھ کر کام کرنے اور فزیکلی بیٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کی اہمیت اپنی جگہ پر باقی رہے گی. اسی موضوع پر آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. روبرو ملاقات کرنا آج بھی ٹیکنالوجی روابط سے زیادہ فائدہ مند ہے. اس ٹیکنالوجی والے دور میں سینکڑوں موبائل ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دستیاب ہیں جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے روابط میں رہتے ہیں. تیز رفتاری والی اس زندگی میں لوگوں کے پاس روبرو ملنے کا وقت نہیں, اس لیے کاروباری افراد, دوست اور رشتہ دار سب اس آسانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ذریعے روابط رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو افادیت روبرو ملنے کی ہے, ٹیکنالوجی جتنی بھی زیادہ ترقی کر گئی ہے مگر وہ انسان کے جذبات اور احساسات نہیں سمجھ سکتی, نہ اس پر رد عمل دے سکتی ہے. جب ایک انسان دوسرے سے روبرو ہوتا ہے تو اس کی گرم جوشی یا اس کی عدم توجہ اور لاپرواہی دونوں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں. اب معاشرے میں لوگوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں, قریبی, عزیز اور رشتہ داروں سے صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی منسلک ہیں. انہیں ان کی محبت اور احساسات کا احساس تک نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی کے ذریعے منسلک ہونے سے پیغام رسائی تو ہو جاتی ہے مگر آپ کی وہ کیفیت سامنے نہیں آتی جس میں محبت اور صلہ رحمی کو جانچا جا سکے. اس لیے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روبرو روابط میں رہنا چاہیے تاکہ روبرو ملاقاتوں سے معاشرتی خوبصورتی, جذبات و احساسات والے ماحول کو برقرار رکھا جا سکے. یہ ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آئی تھنک کہ اس کو بھی ایک بڑی تعداد ہے جو شاید اگنور نہیں کرے گی. یہاں یار ایسا تو ہے, تو ملنے میں, بیٹھنے میں. اب والدین کے ساتھ جیسے کہ آپ لے لیں تو والدین کو یقیناً آپ فون کے ذریعے, کمیونیکیشن کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے بھی آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, حال احوال لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے پرسنلی جا کر بیٹھنے سے جو والدین کو خوشی ملتی ہے, اس خوشی کو تو یقیناً آپ محسوس کرنا چاہیے. خوشی کتنی اچھی خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. تو اب دیکھیں نا, دعوت کھانی ہے تو آپ دعوت کھا لیں گے کہ یار آؤ ایک دعوت کرتے ہیں, چلو دعوت کرتے ہیں, کیا کیا مینیو ہوگا, یہ مینیو ہوگا, کیسے جمع ہونا ہے, ویڈیو پہ جمع ہو جائیں گے. اچھا ویڈیو جمع کی پھر کیسا ہوگا, ہوم ڈیلیوری کروا دیں گے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ کے گھر پہ کھانا پہنچ جائے گا. ہم نے 200 لوگوں کا کھانا آرڈر کر دیا ہے اور یہ ہوم ڈیلیوری کے آپ کا کھانا پہنچ جائے گا. آپ کو لگے گا کہ یار یہ کوئی دعوت ہوئی. فزیکلی بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہوتا ہے نا کہ چلو بیٹھ کر کھانا کھایا. تو ایک فزیکلی بیٹھ کر بات کرنے کے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. یہ میں کچھ اپنے تجربات بھی آپ کے ساتھ, ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہا ہوں. بہت سارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فزیکلی اپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے ان میں بہت بڑی خامیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں. میں نہیں کہتا ہر چیز کے لیے بیٹھ کر بات کرنا ضروری ہے, لیکن بہت سارے ٹاپکس ہیں جن میں بیٹھ کر آج بھی دنیا میں میٹنگز, ارینجمنٹ اور کنسنسس ڈیولپ کرنا, ایک رائے قائم کرنا, ایک اعتماد میں لینا وغیرہ, بہت ساری چیز جس کے لیے فزیکل بیٹھنے کو, یقیناً اس کووڈ کی وجہ سے یہ فزیکل بیٹھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں اور اب بھی جہاں جہاں مطلب کہ یہ ہو رہا ہے تو وہاں دوبارہ راستے کھل رہے ہیں. ایس او پیز کے طور پر یا وداؤٹ ایس او پی بھی کہیں جہاں ختم کر دی ہیں وہ ختم کر دی, کہیں اللہ کورونا سمیت دیگر بلا اور آفتوں سے آپ کی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ اس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ بھی اپنی جگہ کوئی امپورٹنس رکھتا ہے کہ وقت کی بچت ہے. لیکن جہاں وقت کی بچت ہے وہاں وقت کی بچت کرنی ہے, لیکن وقت بچانے میں مقصد ضائع نہیں کر دینا. اصل تو مقصد ہے, اصل مقصد ہے کہ وقت بچانا بھی مقصد میں شامل ہونا چاہیے. اور اگر صرف وقت بچانے میں جائیں اور مقصد کمپرومائز ہو جائے تو یہ بھی درست نہیں ہوتا. کچھ کالز تھی, آئیے وہ لیتے ہیں. شاید پچھلے ٹاپکس کے تعلق سے بھی کالز لیتے ہیں, ٹائم بھی میرا تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جی کالز دیں. سبق خبر نگرانی شورا کی آمد مرحبا. اور یہ سعیدی ماشاءاللہ بچوں کے حوالے سے جو آپ نے بتائے ہیں مدنی پھول, یقیناً بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ جو الفاظ ان کو بتائے, سمجھائے, بولے جائیں گے تو وہ ان کو زیادہ وہ جلدی سمجھیں گے اور بولنے کی کوشش بھی کریں گے. تو مدنی پھول عطا فرمائے کہ جب ہم کسی کی تکلیف دور کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر بھی لوگ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ کریں گے, ہم تکلیف نہ بنیں. لیکن یا سیدی آج کل لوگ راحت کا باعث کم بنتے ہیں اور تکالیف کا زیادہ بنتے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی کے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. بے حساب مغفرت, ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. والدین کے لیے صحت کی دعا فرما دیجیے.
اللہ والدین کو صحت تندرستی دے، عافیت والا معاملہ فرمائے. دیکھیں سب ماحول کی کمی ہے، ماحول اچھا ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کی دل آزاری سے بچیں گے، تکلیف دینے سے بچیں گے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے. ہمارے حقوق کو پڑھنے کا بھی رجحان کم ہے. بدقسمتی کے ساتھ نالج اور تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس میں یقیناً ایک اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ چیز جو بہت زیادہ کمزور ہے، جس کو کہتے ہیں بہت بڑی لیکنگ ہے جس کی سوسائٹی کے اندر، وہ ہے تربیت، ٹریننگ. بالکل ہیڈ ٹو ٹو مورلیس کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تربیت کی، ٹریننگ کی بہت کمی ہے. اور حقیقت یہ بھی ہے، اگر بڑا دل کر کے تسلیم کر لیا جائے، کہ تربیت کرنے والے بھی بہت کم رہ گئے. نہ ہونے، میں نہیں کہتا دنیا ان سے خالی ہے، نہیں، مگر کم رہ گئے. ان کو تلاش کرنے والے اس سے کم رہ گئے، ان تک پہنچنے والے اس سے بھی کم رہ گئے. اب سوچئے کہ ان حالات میں جو کچھ ہمارے اخلاقی حالات ہوں گے وہ سامنے ہی ہیں. اللہ خیر فرمائے. جی کال دیں. میرا نام آمینہ بنت عبدالماجد ہے اور میں شہر مشرق پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال آج ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اسلامک انسٹیٹیوٹس میں لگاتے ہیں اور حفظ بھی کرواتے ہیں، لیکن جو ہے نا ان کے آس پاس کی انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اندر کوئی اچھی تبدیلیاں نہیں آ پاتی. تو بعض لوگ نا ایسے لوگوں کو دلیل بناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی اس نے بھی تو اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے، وہ بھی تو حافظ ہے، یا وہ بھی تو دینی ماحول کی طرف ہے، لیکن وہ ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دونوں طرف غور کرنا بیٹا. گھر میں ماحول بھی اچھا ہو، جہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہاں کا ماحول بھی ہو. اصل میں جو تعلیم دینے والے ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے تعلیمی ادارے کا ماحول اس کو ضرور واچ کریں، اور وہاں پر کوئی ایسی غیر اخلاقی باتیں یا حرکت نہ ہونے دیں کہ جس سے مطلب جو ایک اخلاقیات لے کر بچہ آیا ہے، اگر وہ گھر جا کر ہی برے اخلاق لے کے جا رہا ہے تو پھر اس کو تعلیمی ادارے میں بھیجنے کا والدین کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے. تو اس میں صرف تعلیم پر ہی نہیں، تربیت اور اخلاقی اقدار بھی برباد نہ ہو، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھا جائے. جی کال دیں. میرا نام ہے حسن عطا شورا، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا سلسلہ تو بہت پیارا ہے. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے بیٹا، شاد و آباد رکھے. جی نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا بیوی کے ساتھ خالص نرمی کے ساتھ پیش آنا، یعنی ہر وقت نرمی ہی دکھانا، یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ مطلب سختی کی ضرورت بہت جب آئے گی تب آئے گی. سختی کی اگرچہ شوہر کو اجازت ہے، لیکن آئے گی تب آئے گی سختی کی اجازت. پہلے نرمی کے تو سارے مراحل پورے کر لیں، اور نرمی کہاں تک جائے گی اور نرمی کس کس گریڈ میں جائے گی وہ اس کا بھی تو ہم اندازہ کر لیں. ہمارے ہاں تو نرمی کم و سختی بدقسمتی کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے. تو صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شوہر کو طبیب لکھا ہے، ڈاکٹر لکھا ہے، کہ وہ مریض کی مرض کو دیکھ کر علاج تجویز کرتا ہے. تو یہ آپ کو ہمیں اس معاملے میں سمجھنا چاہیے اور تجربہ بھی حاصل کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارعہ تیرے اشارے